بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت احادیث نبوی کی روشنی میں آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ ہمارے ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ شعبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المصطلق اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ اور جویریہ سے نکاح فرمایا۔ چنانچہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے مہتم بلشان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان مبارک کے استقبال اس کے سایہ فکن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت اس مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ یہ مہینہ وہ مہینہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، احب شہر الی رسول اللہ ان یصوم شعبان یصلح برمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ یصوم شہرین متبعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے حضور کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ شب برات کا وقوع اس ماہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں 15ویں شب بھی ہے جس میں مغفرت عام ہوتی ہے، جس کا تعامل صحابہ کرام، تابعین، تابعین اور سلف صالحین کے دور سے منقول ہے۔ کثرت صوم شعبان کی 3 حکمتیں ہیں: تعظیم رمضان اور روزوں کی تیاری۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کی عظمت و اہمیت اور اس کے روزوں کی تیاری اور ماہ رمضان میں اللہ کا قرب اور رمضان کے خاص انوار و برکت کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھنے جانے والے نوافل کے فرضوں سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای صوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان۔ ترجمہ: رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ بندوں کے اعمال کی اللہ کی طرف پیشی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان بین رجب و شہر رمضان یفل ناس ان یرفعوا فیہ اعمال فحب اللہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہوا ہے۔
لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، مگر یہی مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال حضرت حق جل مجدہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزہ داروں میں سے ہو۔ ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ تمام مہینے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ان اللہ یکتب فیہ میتۃ تہلک السنۃ واحب ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ اس مہینے میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں، بس میرا جی چاہتا ہے اگر اسی سلسلے میں میرا اجل بھی آنے والی ہو تو میں خدا کی بہترین عبادت روزے میں مشغول ہوں۔ حالات حاضرہ میں ماہ شعبان کا پیغام، ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کے متعلق امت مسلمہ متفق ہے، اور آج امت مسلمہ ایک وبائی مرض سے دوچار ہے۔ امیر، غریب، حاکم، محکوم، بادشاہ اور رعایا، بلکہ ہر شخص ایک خطرناک ترین وائرس کے زد میں ہے۔ خوف و ہراس اور سناٹے کا ماحول پورے ملک میں عام ہے۔ جگہ جگہ لاک ڈاؤن کے سبب ضروریات زندگی اور حوائج اصیلہ سے بھی لوگ محروم ہیں۔ اس قدرتی وبا اور قہر خداوندی اور عذاب رب الہی کے چلتے ساری انسانیت مجبور و لاچار نظر آ رہی ہے۔ ساری دنیا پر طائرانہ نظر دوڑائی جائے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وبا کے سبب لوگ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رہنے پر مجبور ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے، رمضان کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اس کے تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ اسی لیے ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں۔ ان نازک حالات میں ماہ شعبان رب کی عطا کا مہینہ ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کریں۔ رب کی بارگاہ میں واپس آنے کا یہ صحیح اور ٹھیک وقت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں رہ کر احتیاطی تدابیر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، صوم و صلوات کی پابندی کریں۔ اذکار و اوراد کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو روزے کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس ماہ کی قدردانی کرتے ہیں اور رب عظیم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں اور ظلم و ستم سے بچنے، حقوق اللہ و حقوق العباد کی پاسداری کرنے کا عزم رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ ہوگا اور ماہ رمضان کا ہم صحیح طریقے پر استقبال کر پائیں گے اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔